اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور قرآن والی امت بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ذی القعدہ کے آخری دن چل رہے ہیں، چند دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ 10 دن ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بابرکت ارشاد ہمیں بتائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ارشادات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت کے لحاظ سے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے مطابق ہیں، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہم کتنے پرجوش ہوتے ہیں، اس میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں صدقات دیتے ہیں، اس میں ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ یہ سارے رمضان مبارک کی عبادات کا نچوڑ ہوتا ہے آخری عشرہ۔ اور راتوں کے لحاظ کو دیکھا جائے، لیلۃ القدر کی راتیں سب سے فضیلت والی، دن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے شروع والے 10 دن برکت والے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ثواب لیلۃ القدر کا ملے گا۔ تو ان 10 راتوں میں، ان 9 راتوں میں ہم خوب محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ نفلیں پڑھ لیں، کچھ تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور نہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ اور یہ ذکر کے دن ہے، اس افضل ایام الدنیا، سب دنوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والے اعمال اس میں ہونے چاہیے۔ تو ہماری کوشش اور ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، سب سے پہلے ایک سنت مستحب عمل ذہن نشی کر لیں۔ وہ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا چاند، بقرعید کا چاند نظر آتا تو اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھوں کے ناخن اور بال کٹوانے سے اجتناب کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں بال نہ کٹوائے، حجامت نہ کروائے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب فضیلت والا عمل ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنہوں نے نہیں بھی قربانی کرنی وہ بھی ناخن نہ کاٹے، وہ بھی حجامت نہ کروائے، بال نہ کٹوائے۔ تو جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد اس نیت سے کہ یا اللہ ہم ان کو آپ کے نبی کی سنت کے مطابق قربانی کے بعد کاٹیں گے۔ جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس ایک مستحب پر عمل ضرور کریں۔ جن کی قربانی ہے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے، اور جن کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو اب انشاءاللہ چند دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا، اور ہم نے دن میں بھی اگر کسی کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرے، اور اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت استطاعت ہے تو ہم چاہے 10 روپے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیں، ضرور دیں ان 10 دنوں میں۔ اور
ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دن میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو 10 سپارے پڑھ لیں، کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو 5 سپارے پڑھ لیں، کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو 3 سپارے پڑھ لیں، اور کم از کم 1 سپارہ تو پڑھ ہی لینا، گیا گزرا بھی انسان گیا گزرا بھی 1 سپارہ تو پڑھ ہی لینا۔ رمضان کی مشابہت ہے، اس کی ثواب کی عظمت بڑھ رہی ہے، فضیلت بڑھ رہی ہے، وزنی ہو رہا ہے عمل، تو ہمیں بھی تو اس کو یعنی کہ ثواب کو کمانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی عمل کریں اور رات کو بھی ضرور عبادت کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو اتنے خوش نصیب لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کے عاشقین کے، اللہ تعالیٰ کے محبین کے دن ہے کہ اپنا گھر بار مال دولت ہر چیز جان اولاد سب کو یعنی کہ اولاد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی جدوجہد ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر چلے جائیں، حج کریں۔ اور حج کا، اور ان دنوں میں عرفات کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، جو سارے سال سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اس میں کیا فضیلت ہے کہ سارے حاجی وہاں بیٹھے ہوئے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں پر ان کے یہاں اپنا موجود ہونے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کے فضائل اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کی نوید خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ تو اب ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں دور بیٹھ کر ہی، اس دفعہ تو بہت کم لوگ حج کی سعادت حاصل کریں گے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے ہی آنے کو ساری امت کو روک دیا، تو گناہوں سے معافی مانگنے کا اور استغفار کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو تڑپ کر یاد کرنے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ شریف میں ایک نوجوان تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ رات کو عبادت کرنا شروع کر دیتا، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کلمے پڑھ رہا ہے، پہلا کلمہ اور چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، جو اس کی نصیب میں عبادت ہوتی، بڑی یعنی کہ دلچسپی کے ساتھ عبادت کرتا، اور دن میں روزہ رکھتا۔ جب ایک انسان کی کوئی نیکی ہو، اس کا ذکر ہو جاتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر آتا ہے، تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ایسے ایک نوجوان ایسی ہی عبادت کرتا ہے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو بلایا کہ بیٹا آپ یہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس امید پر عبادت کرتا ہوں کہ سارے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے، حج کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، میں اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ ہمیں بھی رشک کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی تاریخ سے لے کر روزہ رکھنا شروع کرے تو اس کو ہر روز 100 غلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 گھوڑے مجاہدین کو دینے کا، مجاہدین کو جہاد کے لیے سامان تیار کر کے دینے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا 7 دن تک تو یہی فضیلت ہے
پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ تو اگر کوئی 8 تاریخ کا روزہ رکھے، 7 اور 8 کا، تو اس کے لیے ہر روز 1000 غلام آزاد کرنے کا۔ اور پتہ ہے آپ کو غلام کرنے پر، آزاد کرنے پر کتنا مال خرچ ہوتا ہے؟ ایک تصور کرو کہ عافیہ صدیقی کی رہائی پر کتنا خرچ ہو سکتا ہے، کسی بڑے مجاہدین کو قید کے رہا کرانے سے کتنا خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اتنی بڑی بشارتیں اس روزوں میں بتا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو 7 اور 8 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے یہ انعام، یہ برکات، یہ فضائل یوں ہیں کہ 1000 غلام آزاد کرنے کا اور 1000 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا اور 1000 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا ثواب ہے۔ اور پھر 9 تاریخ کا روزہ تو بڑی فضیلت والا ہے، اس میں تو ایک قابل رشک فضیلت بھی ہے۔ قابل رشک فضیلت کیا ہے؟ وہ کہ اس کو یعنی کہ 2000 روزوں کا ثواب ہے، پہلے 1000 روزوں کا ثواب ہے، تو اس میں 2000 روزوں کا ثواب اور 2000 غلام، 2000 گھوڑے، 2000 اونٹ، اور اس سے بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے جو عرفے کا روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی۔ رشک والی بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے ہم روزہ رکھ لیں گے تو یقیناً 1 سال زندہ رہیں گے، ورنہ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں اپنی جگہ پر 1 سال کی زندگی بڑھنے کی خوشخبری بھی ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی بڑی قدر کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عید والی رات عبادت کرے گا، اس کا عبادت کو کر کے رات کو زندہ کرے گا، شب زندہ دار ہوگا قیامت والے دن کی تکلیف میں، ہال میں، اور وہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، قیامت کی تکلیفوں میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اپنی زندگی کی طرف غور کریں، عیدیں ہماری بھی آتی ہیں، اور ہماری عیدوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ عید جو ہے وہ خالصتاً اسلامی تہوار ہے۔ عید کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید گزارنے کی اجازت دی ہے، عید منانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک تو ہمارے معاشرے میں بہت غلطی پائی جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یوں کہیں گے کہ ہم عید نہیں منا رہے، ہم عید نہیں منا رہے۔ کیوں نہیں منا رہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں منا رہے کہ ہمارا فلاں فوت ہو گیا ہے تو ہم عید نہیں منائیں گے، ہمارا فلاں یاد آ رہا ہے یعنی کہ عید نہیں منائیں گے۔ تو افسوس کا حکم، تعزیت کا حکم صرف 3 دن تک ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہوں تو ان کو بھی ہم کہیں کہ ہم نے عید نہیں منانی، ہم نے کپڑے نہیں پہنانے، ہم نے کپڑے نہیں بنانے۔ تو یہ خواہ مخواہ ایک عید کو سوگوار کرنا، خواتین تو خاص طور پر اس موقع پر یعنی کہ گھر کا ماحول خراب کرنے کے لیے فل تیار ہوتی ہیں، مکمل تیار ہوتی ہیں کہ ہماری امی یاد آ رہی ہے، ہماری ابا یاد آ رہے ہیں، تو ہمارا فلاں مر گیا وہ اس کی اداسی ہے، ہمارا فلاں نقصان ہو گیا اس کی اداسی ہے، فلاں یعنی کہ اس بات پہ اختلاف ہو گیا تو ہم کپڑے نہیں پہنیں گے، فلاں بات ہو گئی تو کپڑے نہیں پہنیں گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے خلاف شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس دن کو خوش ہونے کا، کھانے پکانے کا، کھانے کھلانے کا اور اہتمام کرنے کا، خوش رہنے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں سے خوشی ملتی ہے، خوشی دنیاوی چیزوں سے نہیں ملتی۔ ایمان کی حلاوت ہو، اعمال کی لذت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی یعنی کہ بہار ہو، نبی کی سنتوں کا ہمارے ارد گرد جو ہے نا یعنی کہ دائرہ ہو، ہر قدم ہمارا نبی کی سنت پر، ہر طریقہ ہمارا نبی کی سنت پر، ہر طرز زندگی ہم جیسے یعنی کہ صبح کو عید والے دن اٹھیں تو ہمیں ساری سنتیں یاد ہونی چاہیے
تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو سنتیں بتا بھی دیں گے، لیکن کوئی سنتیں ہم یاد کر لیں گے، لیکن اب تو جو ہے نا بڑی سہولت جو ہے ہمارے پاس موبائل میں، وہ ساری سنتوں کا ریکارڈ ہوگا، تو اس کو ہم دیکھیں اور اس کے مطابق سنتوں کے زندگی گزارنے کی، عید کا دن گزارنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں۔ یہ خوشی اللہ نے دی ہے، اس میں بالکل سوگوار رہنا اور غمزدہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر بعض وقت اپنی خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس طریقے سے یہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی کو خوشی سے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ بڑی سعادتوں کے دن ہے۔ قربانی کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل معلوم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ مسائل جو ہیں نا، آپ لوگوں کو اگر ضرورت محسوس ہو تو جو آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر وہ الگ سے پوچھ لیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس طریقے سے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے ہم قصائی کو بلاتے ہیں، قصاب آتا ہے ہمارے جانور ذبح کرنے کے لیے، کہ اتنا تو مردوں کو سمجھا دیں، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قصائی جو ہے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر زور سے کہے۔ بغیر بسم اللہ کے قصائی نے ذبح کر دی، چھری پھیر دی، تو ہمارا قربانی کا جانور جائز نہیں ہے اس کو بغیر بسم اللہ کی ذبح کرنا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قصائی جو ہے نا وہ کوئی مرزائی نہ ہو، کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی ملحد بے دین نہ ہو، کوئی زندیق نہ ہو، کوئی مرتد نہ ہو، کوئی یعنی کہ ملحد شیعہ نہ ہو۔ یہ لوگوں یعنی کہ اس میں یہ چھری پھیرنے والے اس دن جو ہے نا برساتی مینڈکوں کی طرح دستیاب ہوتے ہیں۔ جیسے بارشوں کے موسم میں مینڈک بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ پیشہ ور لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کاروبار کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کر لو، جہاں بھی ہم نے ذبح کروانا ہے جانور وہ ہمیں جانتا ہو اور پتہ ہو کہ کلمہ گو ہے، یہ عبادت ہماری خراب نہ ہو جائے۔ ہزاروں کا لاکھوں کا ہم جانور خرید رہے ہیں اور قصائی کا پتہ نہیں کہ کیسے ہمارے جانور کو حلال کمائی کو جانور ہمارا حرام کر دے، تو پھر ثواب تو نہ ملانا ہمیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا مذہب لولا لنگڑا نہیں ہے کہ جو مرضی جیسے کر دے، ایک اس میں ایک مضبوطی ہے جسے ہمیں مذہب کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق اپنی عبادتوں کو بچانا ہے۔ تو یہ بڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے، قصائی مل نہیں رہے ہوتے، جو مل جاتا ہے بس اسی سے ذبح کروانے کی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، یہ بہت اس کو یعنی گرانے کا بھی طریقہ ہے، اس کو لٹانے کا بھی طریقہ ہے، اس کو یعنی کہ ٹھنڈا کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس کو یعنی کہ کھال اتارنے کا بھی طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ یعنی کہ بڑے جانور میں 7 حصہ دار ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی ان کو اندازے سے گوشت کو تقسیم کر دیں۔ تو اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ گوشت کو اندازے سے تقسیم نہیں کرنا، اس گوشت کو 7 حصے جو ہے نا ترازو سے تول کر 7 حصے بنانے، کیونکہ سب نے برابر پیسے ملائے ہیں تو پیسے بھی سب کے برابر، تو گوشت بھی سب کو برابر ہونا چاہیے۔ البتہ جو ہمارے پاس ایک گائے کا حصہ آیا ہے تو اس کے بعد لوگ تو یوں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس جو گوشت آ گیا ہے نا اس کو ہم ترازو سے 3 حصے کریں گے، ترازو سے 3 حصے کریں گے، تو اس کو 3 حصے ترازو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا گوشت ہے بکرے کا ہے، ایک گائے کے حصے کا ہے، جو ہمارے پاس 2 گائے کے حصے ہیں، جتنا ہم نے قربانی کی ہے، جو ہمارے پاس جو قربانی کرنے وقت تقسیم ہوگا وہ تل کر ہوگا، جو ہم نے کچھ رشتہ داروں کو دینا ہے، کوئی دوستوں کو دینا ہے، کوئی غریبوں کو دینا ہے، تو وہ ہمیں یعنی کہ اس کے لیے ہمیں ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک خاندان بڑا ہے تو ان کے گھر میں ایک ہی قربانی ہے، تو اب وہ اگر 3 حصے کر لیں، فرض کرو 15 کلو گوشت ہے، اب 3 حصے کر لیں، ایک حصہ ہمارا جو ہے نا ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا ہے، یعنی کہ گھر کے 15 افراد ہوں تو 5 کلو گوشت تو ایک وقت میں کھا جائیں گے، پھر ادھر ادھر دیکھیں گے۔ تو شریعت نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کی یہ نہیں کہ دوپہر کو تو ہم نے 5 کلو کھا لیا اور شام کو دال کھائیں گے، تو اپنے بچوں کی اگر گھر میں خاندان ہے، اولاد ہے، بہو بیٹے ہیں تو ان کو کھلاؤ،
باہر بھی دے دو تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ 3 حصے میں سے صرف ایک حصہ ہی ہم نے رکھنا، زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں بقدر ضرورت۔ اپنے گھر کے بچے بھوکے نہ رہیں، لوگوں کے پیٹ میں ڈالنے سے پہلے اپنے گھر کے بچوں کو دو۔ اگر بہن بھائی ساتھ ہے تو اگر وہ بھوکا بیٹھا ہے اور ہم غریبوں کو دے رہے ہیں تو یہ نہیں، خاندان کا زیادہ حق ہے، گھر کے افراد کا زیادہ حق ہے، ان کو بھی دو، دوسروں کو بھی دو۔ یہ بھی مناسب نہیں کہ سارا ہی ہم رکھ لیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ سارا ہی بانٹ دیں، جو جیسی ضرورت ہے، جیسے حالات ہیں، کیونکہ قربانی پر ہمیں تو ثواب مل ہی گیا۔ اب ہم جن کے ایسے انصاف پر نہ آئے کہ انصاف میں ہمارے گھر والے ہی بھوکے بیٹھیں۔ اور ایک بات اور ہے، وہ ہمیں خوب ذہن نشی کرنی ہے، وہ یہ کہ جانور ذبح کرنے کے لیے کسائی آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کی جو کھال ہے نا مجھے مزدوری میں دے دو، مزدوری میں مجھے مزدوری کے پیسے نہ دو، کھال دے دو۔ تو آپ کسائی کو کھال نہیں دے سکتے، البتہ بیچ سکتے ہیں۔ یہ کھال جو ہے نا، اس کی جتنی قیمت ہے اتنے میں آپ خرید دو، مزدوری اپنے پاس سے دو گے۔ جتنے لوگ حصے دار ہیں سب کو مزدوری دینی ہے گوشت بنانے کی، کسائی کو ذبح کرنے کی، کھال میں نہیں جائے گی۔ اور ایک اور بات ہے کھال کے بارے میں، وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گاؤں کے علاقوں میں یا جہاں یعنی کہ دینی تعلیمات ذرا کم ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو کھال دے دو۔ مسجد کو کھال نہیں لگتی، مدارس کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اور ضرورت مندوں کو لگ تو جائے گی، لیکن مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی اخراجات میں، مسجد میں تو پاک مال لگتا ہے اور عطیہ لگتا ہے، ہدیہ لگتا ہے، اس میں صدقہ خیرات نہیں لگتا، صدقہ نہیں لگتا، تو یہ زکوٰۃ بھی نہیں لگتی مسجد میں۔ مدارس میں طالبات کی دین علم کے سیکھنے والے ضرورت مندوں کی ہوتی ہے، تو اس میں یعنی کہ جو مدارس ہیں یا یعنی کہ دینی تنظیمیں ہیں، رفاہی کام ہیں، وہ بھی جو قابل اعتبار ہیں۔ اور جیسے یعنی کہ عید کے دنوں میں کسائی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے عید کے دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں تنظیمیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ہر کوئی کھال اکٹھی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ کھال جو ہے اس کو بھی آپ نے تحقیق سے، جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس ادارے پر، جس مدرسے پر، جس خاندان پر، جس پر بھی، اگر آپ کے نظر میں کوئی خاندان کی بیوہ ہے، محلے کی بیوہ ہے تو بیچ کر اس کو دے دو، خاندان میں کوئی یتیم غریب ہیں تو ان کو دے دو، اگر مدارس کسی مدرسے پر اعتماد ہے تو اس کو دے دو۔ تو لیکن جب مدرسے میں جو کھال دی جاتی ہے، یہ مدرسے کو ہدیہ نہیں کی جاتی، جو مدرسے کا محتمم ہے، جو مدرسے کا منتظم ہے، جو مدرسے کا ذمہ دار ہے، وہ اس کو ہدیہ نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس امانتاً ہوتی ہے، تو تاکہ وہ یعنی کہ اس کو طریقہ پتہ ہو کہ اس کھال کو ہم نے بیچ کر مدرسے کی طالبات کی، طالب علموں کی ضروریات میں کیسے خرچ کرنا ہے۔ وہ امانت ہوتی ہے، تو انہوں نے امانتاً یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ حق سمجھتے ہیں تو کہ یہ نا یہ کھال تو ہماری ہے، ہمیں ہی دو، نہ کوئی کھال پر اپنا حق جتا سکتا ہے، نہ کسی کو کہیں جانے سے روک سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ دوسری بات جو ہے ایک اور، وہ یہ کہ باہر کے ملکوں میں کسی رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چچا تایا ہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قربانی میں یعنی کہ اپنی یہاں شہر میں جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ان کی قربانی بھی کر دیں۔ تو یاد رہے ان کی قربانی اس وقت ہوگی جب وہ اجازت دیں گے، اگر انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور آپ نے ان کی طرف سے مالی قربانی کر دی تو ادا نہیں ہوگی، بلکہ ان کی اجازت لینا، ان کو بتانا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قربانی کے جانور میں فرض کرو ایک گائے ہے، جب بڑا جانور کوئی بھی ہے، اس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا یعنی کہ ہمارے اپنے گھر میں ایک گائے ہے، چلو تو اس میں 3 حصے ہم نے قربانی کے کر لیے، باقی 4 حصے جو ہے نا عقیقے کے کر لیے، عقیقے کے کر لیے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ عید کے 2-3 دن کے بعد شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کرنا ہے، ولیمے کی دعوت کے لیے جو ہم نے قربانی والے دن ہی جانور کو یعنی کہ اس میں ذبح کر کے نا
یا 4 قربانیاں ہماری ہے، 5 قربانیاں ہماری ہیں یا 6 قربانیاں ہماری ہیں، تو ایک حصہ جو ہے نا ہم ولیمے کے لیے اس میں ذبح کریں تب بھی ہو جائے گا، عقیقے کے لیے بھی ہو جائے گا، ولیمے کے لیے بھی ہو جائے گا، اس میں حصہ ہو سکتا ہے ہمارا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ قربانی کے معاملے میں بہت ساری لاپرواہیاں کر لیتی ہیں، تو ان کے یعنی کہ سارے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاتون آ گئی، اس نے کچھ یوں بات کی، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ نے گھر میں ذبح کرنے کے لیے تو گائے لی ہے، ماشاءاللہ سے گھر میں گائے کی قربانی ہے، تو کہنے لگی کہ آپ کے ابو بیمار ہیں، ایک بکرا ذبح کر لو، قربانی پر گوشت آپ کے ابو کے کھانے کے کام آ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ اس خاتون کی نیت کیا تھی کہ ایک بکرا گوشت کھانے کے لیے ذبح کر لو۔ یہ گوشت کھانے کی نیت سے ہم بکرا ذبح کریں گے تو ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ذبح کرنی، تو گوشت ہم نے کھانا ہی کھانا۔ یہ نیتیں خراب نہیں کیا کرو، بلکہ قربانی کو ثواب سمجھ کے کرو۔ نہیں، گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، یہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں کرنی۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ہمارے لیے محنت طلب ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہے نا ہمیں یعنی کہ نہیں معلوم تو ہم پوچھ کر کریں اپنے سے فریضے کو، اتنی محنت والی کمائی کو اور اتنی محنت سے جانور خریدنے کو، اتنی محنت والی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر قربانی کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔